30 سال کی یہی پاکستان کی تاریخ ہے. کہتے ہیں ایک دفعہ ایک انگریزوں کے حکومت کے دوران ایک نمبردار صاحب کو خیال آیا کہ 100 روپیہ جو مالی کا میں نے پیش کرنا ہے ڈی سی کے سامنے، اس میں سے 1 روپیہ اگر میں بچا لوں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہو سکتا ہے میں کہوں گا صرف 1 ہی روپیہ کم ہے، وہ صاحب مجھے معاف کر دے گا. مگر انگریز ریونیو کے معاملے میں بڑے خطرناک اور بڑے کنجوس مزاج تھے. اس نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ سرکار میں 99 روپے لے آیا ہوں، 1 روپیہ رہ گیا، آپ مجھے معاف کر دیں. انہوں نے کہا روپیہ تو معاف نہیں ہو سکتا، سرکار کی چیز ہے، اس لیے اس کی سزا ملے گی. اس نے کہا اچھا پھر حضور سزا سنا دیں. انہوں نے کہا 100 جوتے کھاؤ. انہوں نے کہا میں عزت دار آدمی، نمبردار آپ ہی کا بنایا ہوا، اتنا ظلم تو نہ کریں، 100 جوتے نہیں میں کھا سکتا، مجھے 100 پیاز گنڈے کہا اس نے، 100 گنڈے کھلا دو میں. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے پھر 100 پیاز اس کو کھلاؤ. چند پیاز کھائے تھے، آخر انسان تھا، کوئی گدھا نہیں تھا، وہ حرکت گدھوں والی تھی. بیزار ہو گیا، آنکھوں سے آنسو جاری، برا حال. اس نے کہا دیکھو صاحب میں آخر انسان ہوں، میں گنڈے نہیں کھا سکتا، لاؤ جوتیاں جتنی مارنی مار لو. وہ 8-10 جوتیاں پڑی تھی تو پھر وہ گھبرا گیا. اس نے کہا دیکھیں میں آخر انسان، شریف وزادار انسان ہوں، لائیں گنڈے واپس لائیں. وہ 10-12 گنڈے پھر کھائے، پھر 10-12 جوتیاں کھائیں، پھر 10-12 گنڈے کھائے، پھر 10-12 جوتیاں کھائیں. کہتے ہیں جب 99 جوتی پڑ رہی تھی تو پگڑی کھل گئی، اس میں اس نے احتیاطاً وہی روپیہ سنبھال کے رکھا ہوا تھا. فوراً لپکا روپیہ اٹھا کر کہا لو پھوڑو اپنا روپیہ، شکر ہے عزت رہ گئی. قوم اپنی عزتیں بچا رہی ہے، کہتی ہے فوج دوبارہ ہماری عزت بچانے کے لیے آ. اور فوج کے چند سال دیکھیں گے جو کہیں گے اے سیاستدانوں اور ہماری عزت کو بچا لو. اس سے زیادہ دردناک حال تاریخ میں شاید پہلے کبھی کسی قوم کا نہ ہوا، اور اس سے زیادہ صفاقی کے ساتھ کسی قوم نے اپنے وقت کے امام کی تکذیب بھی کبھی نہیں کی. اس لیے ایک ہی راہ ہے اور صرف ایک راہ ہے کہ توبہ کریں. اور اگر موت بھی آ گئی ہوگی تو میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ احمدیوں کی دعاؤں سے ان کی موت ٹل جائے گی اور یہ ملک بچ جائے گا.